الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اس نورانی اور قرآنی محفل کے صدر امام القرآن حضرت مولانا قاری ابو الحسن اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اسٹیج پر موجود فن قرات کے آفتاب و ماہتاب اور معزز سامعین، میرے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ میں اس مجلس میں شریک ہوں. دنیا میں قائم ہونے والی مجلسوں میں یہ سب سے متبرک اور نورانی مجلس ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کریم کے نام پر منعقد ہوئی ہے. ہم اپنے کانوں سے قرآن کریم کی آیتوں کو سن رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے قرآن کریم کے معجزے کی زندہ مثالیں دیکھ رہے ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں اور یہاں آ کر تلاوت کر رہے ہیں، اور ان میں یہ طے کرنا مشکل ہے کہ کون بہتر پڑھ رہا ہے. آپ اس پر نہ جائیں کہ بعض بچے بھول رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اسٹیج کی اپنی ایک ہیبت اور دہشت ہوتی ہے. آپ یاد کیجئے کہ تراویح میں اگر حافظ کو معلوم ہو جائے کہ پیچھے کوئی حافظ کھڑا ہوا ہے تو اس کے پیر لڑکھڑانے لگتے ہیں. اور یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکمل سامعین حفاظ ہیں اور ایسے ایسے اساتذہ اور مشائخ موجود ہیں. پھر ہمارے قاری عاقل صاحب کے پوچھنے کا انداز دیکھیے. وہ ایسی جگہ سے پوچھتے ہیں جو عام طور سے متشابہات کی آیتیں ہوتی ہیں، اور کبھی ایسی جگہ سے پوچھتے ہیں جہاں سے نہ رکوع شروع ہوتا ہے نہ صفحہ شروع ہوتا ہے. ایسے موقع پر بچے کا آ کر کے پڑھ دینا یہ قرآن کریم کی زندہ مثال ہے اور زندہ کرشمہ ہے. محترم بزرگوں، یہ جو بچے آ کر کے پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی چھوٹی موٹی محنت نہیں ہوئی. یہ کل ہند حفظ قرآن کا مسابقہ، میں چونکہ عزیزم ہمارے مفتی طارق قاسمی صاحب اپنی چیزوں اور سرگرمیوں کی اطلاع دیتے رہتے ہیں، کئی مرحلوں سے گزر کر کے یہ بچے یہاں تک پہنچے ہیں. پہلے علاقے میں مسابقہ ہو گیا، علاقے سے وہ بچے طے ہوئے، اس کے بعد ویڈیو کے ان کے آڈیو منگائی گئی، سب کے قرآن پھر سنے گئے، اس کے بعد پھر انتخاب در انتخاب کے بعد یہ مرحلہ یہاں تک پہنچا ہے. قرآن کریم امت مسلمہ کی نہ صرف یہ کہ ایک نظری طور پر ایمان لینا کافی ہے، بلکہ قرآن سے مکمل طریقے سے مربوط ہونا ہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ کن ظالمین کا تذکرہ ہے یہاں پر؟ مفسرین کی ایک تعداد یہ کرتی ہے قرآن سے اعراض کرنے والے، اور اسی کے آگے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح سے کیا مراد؟ ایک بڑی مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ قرآن ہی مراد ہے، آگے پیچھے قرآن کا تذکرہ ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ. قرآن روح ہے، قرآن شفا ہے، قرآن نور ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے. اس امت کا جتنا اشتغال، جتنا رابطہ اس قرآن کریم سے قائم ہوگا، چاہے تلاوت کے اعتبار سے ہو، تجوید کے اعتبار سے ہو، تدبر کے اعتبار سے ہو، اور فہم کے اعتبار سے ہو یا سننے کے اعتبار سے، جتنا اشتغال اس امت کا قرآن کریم سے بڑھے گا، امت معزز ہوگی اور امت کے مسائل حل ہوں گے. اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر.
یہ جو مسابقے کے پروگرام ہوتے ہیں بلا شبہ اس کا جو فائدہ ہے وہ محسوس ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو، جو بوڑھے اساتذہ تھے یا ان کے زمانے میں جو لوگ تھے، ان کو دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے، وہ اکثر مجہول قرآن پڑھتے تھے۔ پہلے لوگ مجہول قرآن پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر مجہول سے معروف کی طرف آئے، اس کے بعد اب جو ماشاءاللہ ہمارے علماء کی محنتوں سے اور ان مسابقے کے پروگراموں کی برکت سے کہ اب بچے ایسے ایسے تیار ہو رہے ہیں کہ ماہرین فن کو شرمندہ کر رہے ہیں۔ ایسی آواز، ایسا انداز، ایسا آہنگ، ایسا رنگ، اللہ اکبر، اس طرح زیر و بم الفاظ کا اور اس طرح سے انداز کی مشقیں بالکل ایک عجوبہ ہے آج کے وقت میں۔ ہم لوگ بھی حافظ قرآن ہیں، کوئی ہم سے کہہ دے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 پڑھو، میں نہیں پڑھ پائی، 40 نمبر آیت کے اعتبار سے ہمیں یاد ہی نہیں کیا، فلاں سورہ کی آیت نمبر فلاں، ہاں کوئی آیت پڑھ دیجئے تو آگے پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی محنت اس کے پیچھے ہو رہی ہے، اور یہ خود امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے کہ جب ایک ایسا پروگرام جس کا فائدہ محسوس کیا جا رہا ہے، امت کو چاہیے کہ اس طرح کے پروگراموں پر توجہ دے، ادارے والے توجہ دے، اور اس طرح کے پروگراموں کی ہر علاقے میں کثرت ہو۔ اس پروگرام کی افادیت کے لیے، اس پروگرام کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کافی ہے کہ شیخ القراء، صدر القراء، امام القراء، فن قرات کا وہ امام جس پر بر صغیر کو فخر ہونا چاہیے اور بجا طور پر فخر ہونا چاہیے، حضرت مولانا قاری ابو الحسن اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے ضعف اور بیماری پیرانہ سالی کے باوجود یہاں پر موجود ہیں۔ یہ موجودگی اس پروگرام کی اہمیت کو بتاتا ہے کہ آخر وہ کون سا درد اور کون سا تڑپ ہے کہ حضرت اور اسی طرح حضرت قاری آفتاب تمام ماہرین فن یہاں پر جمع ہیں۔ میں ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس پروگرام کے انعقاد پر اپنے عزیز جناب مولانا مفتی طارق قاسمی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بہت سارے پروگرام پہلے کیے۔ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ جب آدمی فارغ ہو جاتا ہے پھر وہ ادب پڑھتا ہے، افتاء پڑھتا ہے، تو پھر عام طور سے قرأت کی طرف نہیں جاتا۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب انہوں نے فراغت کے بعد، ادب کی تکمیل کے بعد ایک دن آ کر کے کہا کہ میں نے قرأت میں داخلہ لے لیا ہے۔ مجھے لگا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوگا، اس کے پیچھے ضرور کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد پر انہوں نے عمل کیا۔ یہ 5واں پروگرام، اس سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنا نظام بنائیں۔ جنہوں نے حفظ قرآن کی اکیڈمی قائم کی، پچھلے سال بھی دیوبند میں ماشاءاللہ بڑے اچھے فضل مکتب کے بچے انعام لے کر کے گئے۔ اس طرح کے پروگراموں میں آنے والوں کی یہ سہولیات کے آنے جانے کا خرچ برداشت ہو، تام قیام کا نظم ہو، یہ زیادہ ہے۔ اس طرح کے پروگراموں میں خود ہی لوگوں کو شرکت کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کے اس اہم پروگرام کے انعقاد پر میں ان کے تمام ساتھیوں کو، قاری عاقل صاحب ہیں اور تمام حضرات ہیں، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہ بچے جنہوں نے شرکت کی، ان تمام بچوں کو، ان کے اساتذہ کو، اداروں کو، ان کے والدین، گھر والوں کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ خوشبو جو یہاں سے پھوٹ رہی ہے، اس سے پورا چمن معطر ہو جائے، اور اس طرح کا پروگرام ہندوستان کے ہر علاقے میں منعقد ہو، تاکہ قرآن کریم سے امت کا ربط بڑھے، اور امت میں ایسے ایسے حفاظ میسر ہوں جو کل امام بنیں گے، خطیب بنیں گے، اور دیگر امت کے مقاصد کی تکمیل کریں گے انشاءاللہ۔ میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔